حیا ایک نیک، شرمیلی اور باحیا لڑکی تھی۔ گاؤں کے ایک چھوٹے مگر معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ماں ہمیشہ کہتی تھی، بیٹی جب تم شوہر کے گھر جاؤ تو یاد رکھنا عزت صبر سے بڑھتی ہے، جواب سے نہیں۔ حیا دل ہی دل میں سوچتی، میں اپنی ساس کو اپنی ماں جیسا مانوں گی۔ شادی کے بعد جب وہ سسرال پہنچی تو دل میں ایک خواب، ایک امید اور ایک دعا تھی کہ یہ گھر میرا جنت بنے گا۔ ارسلان، اس کا شوہر، نرم گو اور با اخلاق نوجوان تھا۔ وہ حیا کی عزت کرتا اور ہمیشہ نرمی سے پیش آتا، مگر زبیدہ بیگم، ارسلان کی ماں، ایک مختلف مزاج کی خواتین تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ گھر میں ان کی مرضی کے سوا کچھ نہ ہو۔ ان کے دل میں بہو کے لیے ایک انجانا سا مقابلہ چھپا ہوا تھا۔ شادی کے تیسرے دن صبح حیا جلدی اٹھ گئی، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر باورچی خانے میں جا کر ناشتہ تیار کیا۔ چائے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ زبیدہ بیگم کمرے میں نکلی تو حیا مسکرا کر بولی، امی جی، میں نے آپ کے لیے چائے بنائی ہے، دودھ والی یا سادہ پسند ہے؟ زبیدہ بیگم نے بغیر دیکھے کہا، چائے بنانا آتا ہے تمہیں؟ دیکھو ذرا کیسی بنی ہے۔ ایک گھونٹ لیا اور چہرہ بنا لیا۔ چینی زیادہ ہے، اگلی بار تم سے کہہ کر بنواؤں گی۔ حیا کا دل ٹوٹ گیا، مگر لبوں پر بس ایک لفظ نکلا، جی امی جی، اگلی بار خیال رکھوں گی۔ وہ لمحہ معمولی تھا، مگر آغاز تھا آزمائش کے سفر کا۔ وقت گزرتا گیا، زبیدہ بیگم ہر چھوٹی بات پر حیا پر عیب تانے کستی، عیب نکالنے لگی۔ ارسلان دفتر سے آتا تو ماں کے سامنے مسکراتی، مگر تنہائی میں سسکیاں چھپاتی۔ ایک دن محلے کی عورتیں آئیں تو زبیدہ بیگم بولی، میری بہو بہت نازک مزاج ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ حیا چپ رہی، نہ جواب دیا، نہ آنکھوں میں آنسو آنے دیے۔ وہ بس دل ہی دل میں سورۃ الفتح پڑھتی رہی۔ ارسلان نے ایک دن کہا، حیا، ماں سے سب برداشت کر لو، وہ بری ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حیا نے آہستہ جواب دیا، میں تو انہیں اپنی ماں سمجھتی ہوں، مگر شاید وہ مجھے بیٹی نہیں سمجھتی۔ ایک دن حیا کی ماں کا فون آیا، بیٹی خوش تو ہو نا؟ حیا نے ہنستے ہوئے کہا، امی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس دعا کرے کہ میرا صبر قائم رہے۔ زبیدہ بیگم قریب ہی بیٹھی سن رہی تھی۔ دل میں سوچا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ واقعی برداشت کر رہی ہے۔ اسی رات زبیدہ بیگم کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو دیکھا حیا وضو کر رہی تھی، قرآن کھول کر بیٹھ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ تلاوت شروع کی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زبیدہ بیگم کے دل پر کچھ چوٹ سی لگی، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ ایک صبح زبیدہ بیگم نے ارسلان کو کہا، بیٹا یہ لڑکی ہمارے مزاج کی نہیں، کل ہی اسے میکے چھوڑ آنا۔ ارسلان چپ رہا، دل کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ادھر حیا سن کر وضو کرنے چلی گئی۔ رات کو اس نے سجدے میں سر رکھ کر کہا، اے میرے اللہ، اگر میں سچ پر ہوں تو مجھے ذلیل نہ ہونے دینا، میری عزت تیری امانت ہے۔ اسی رات زبیدہ بیگم کو سخت بخار ہوا، ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ حیا دھو کر آئی، پانی پلایا، پٹی رکھی، ڈاکٹر کو بلایا۔ زبیدہ بیگم بے ہوش ہو گئی تھیں، مگر ان کے کانوں میں حیا کی آواز پڑی، امی جی آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ جب زبیدہ بیگم ہوش میں آئی تو حیا ان کے پاؤں دبا رہی تھی، چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں محبت تھی۔ زبیدہ بیگم نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی تم سوئی نہیں؟ حیا نے مسکرا کر کہا، ماں کے پاس بیٹی کیسے سو سکتی ہے؟ زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دل ہی دل میں استغفار کیا، اب ان کی نظروں میں بہو نہیں بیٹی نظر آنے لگی۔ کچھ دن بعد زبیدہ بیگم نے حیا کو پاس بلا کر کہا، بیٹی میں نے تمہیں بہت ستایا، ہر وقت تمہیں غلط سمجھا، مگر تم نے کبھی بدلہ نہیں لیا، مجھے معاف کر دو۔ حیا نے ان کے ہاتھ چوم لیے، امی جی معافی کیسے، آپ تو میری ماں ہیں۔ زبیدہ بیگم رو پڑی۔ اسی دن سے گھر کا ماحول بدل گیا، محبت، دعا اور سکون سب ایک ساتھ لوٹ آئے۔ کچھ مہینوں بعد ارسلان کا تبادلہ شہر سے باہر ہو گیا۔ زبیدہ بیگم نے کہا، میں اکیلی کیسے رہوں گی، حیا میرے بغیر نہیں جا سکتی۔ اب وہ بہو نہیں بیٹی بن چکی تھی۔ محلے کی عورتیں آتی تو کہتی، بیگم صاحبہ آپ کی بہو تو نعمت ہے۔ زبیدہ بیگم فخر سے جواب دیتی، نہیں یہ میری بیٹی ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا ذریعہ ہے۔ ایک دن زبیدہ بیگم نے ارسلان سے کہا، بیٹا حیا جیسی عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے، اگر بہو صبر کرے اور ساس انصاف کرے تو جنت اسی دنیا میں اتر آتی ہے۔ حیا کے دل میں شکر تھا، اس نے کہا، اللہ نے میرے یہ صبر کو عزت میں بدل دیا۔ سالوں بعد حیا اپنی بیٹی کو کہتی ہے، بیٹی یاد رکھو ساس اگر سخت بھی ہو تو صبر کرنا، کیونکہ اللہ ظالم نہیں، وہ ہر آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ بیٹی پوچھتی ہے، امی کیا صبر سے سب بدل جاتا ہے؟ حیا مسکرا کر کہتی ہے، ہاں بیٹی، صبر سے دل بھی بدل جاتے ہیں اور قسمتیں بھی۔ اخلاقی صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے، نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے ملتا ہے، چاہے دیر ہو جائے۔ کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو انجام خود دیکھو گے۔ عورت اگر اللہ پر یقین رکھے تو وہ اپنی نرمی سے دل جیت سکتی ہے۔ ساس اور بہو اگر ایک دوسرے کو سمجھ لیں تو وہی گھر جنت بن جاتا ہے۔